نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار. تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی. دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے. تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی. دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے. حضور نے فرمایا بلا لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے. پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم. کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ. اماں جی وہاں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے. جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی. نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے. حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا. فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی. حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے. اب بلاؤ عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دو لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا. کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی. گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا. فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں. مجھے حیات یہ غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم پھپھی خالہ، میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے. ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا کہ ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا ہے؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے؟ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا، پر میں اس سے پردہ کروں. آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات، پھپھی ذات، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. بار والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک
अलैहिस्सलाम की वो अज़वाज जिन पर अल्लाह को इतना एतबार है कि रब कहता है मेरे महबूब की बीवियों तुम्हारी जैसी दुनिया में दूसरी है ही कोई नहीं, अल्लाह को इतना एतबार है। लेकिन एक नाबीना से आबी आए तो हुजूर की दो अज़वाज बैठी थी, तो नबी पाक ने फरमाया पर्दा करो या रसूलल्लाह, वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं। हुजूर को एतबार नहीं था, बस कर दे। सबसे बड़ा जालिम वो है जो कहता है मुझे बेटी पे एतबार है, वो जालिम है। वो अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है, जो कहता है मुझे एतबार है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, अकेले आ जा रही है, मुझे एतबार है। ये जुल्म कर रहा है बच्ची के साथ। वो तो बच्ची है, उसका तो ज़हन कमजोर है। हो सकता है साफ दिल हो, लेकिन सामने जो शैतान चौकों में गलियों में दाएं बाएं घूम रहे हैं वो तो साफ दिल नहीं है ना, वो तो मासूम तबा नहीं है ना। तो बाज़ोकात बड़े अच्छे नफीस बच्चे भी शैतानों का शिकार हो जाते हैं। खुदा का खौफ करें। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी, हजरत उस्मान फरमाते हैं जो महरम औरतें थी उनकी तरफ भी आंख भर के नहीं देखा, इसलिए कि वो खातून है, मैं मर्द हूं, मेरी हया माने। आज लोगों को शौक हो गया औरतों की मजलिस में दौड़ दौड़ के जाना, वहां बैठना, वहां वक्त बिताना। पीराने उज़ाम कहते हैं कि वो दरवेशनियों के बीच बैठे हैं जी, बाप बेटी होते हैं जी, मुरीदनी और पीर। मैंने कहा कोई नहीं होते, उस रिश्ते पर इस्तदलाल है। आला हजरत फरमाते हैं वाजिब है पर्दा पीर और मुरीदनी का, ये पर्दा वाजिब है। अगर कोई शख्स इस तरह बेपर्दा बैत लेगा, बीच में बैठेगा, तो उसका तो मुरीद होना वैसे ही हराम है, जायज ही नहीं है। जो सारा दिन तवीज धागे के लिए बैठा रहे और बीबियों से गुफ्तगू करता रहे। खुदारा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में जो बातें हमें बहुत ज्यादा मिलती हैं, उनमें नफासत है, आपकी हया है, सखावत है।